نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت کامل اور مکمل شریعت لے کر آئے. آپ کی ختم نبوت کے صدقے بھی، آپ کے سید الانبیاء ہونے کے صدقے بھی اللہ جل شانہ نے اس امت کو اس خاص شریعت کی وجہ سے وہ سارے فضائل عطا فرمائے ہیں جو کسی اور امت کو نہیں ملے. اس کو خیر الامم اسی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ اس کی شریعت میں بڑی جامعیت ہے، اس کی بڑی آفاقیت ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے پچھلی تمام امتوں کی تمام خیروں کو جمع کر کے اس پہ اضافہ فرمایا ہے. اس شریعت کو اسی طریقے کے ساتھ پیش کیا جائے، اس دین کو اسی طریقے کے ساتھ سامنے لوگوں کے لایا جائے جس طریقے سے یہ آسمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا. اس میں قطر بیونت نہ کی جائے، اس میں کوئی قطع و برید نہ کی جائے، اس کے صرف ایک رخ کو پورا دین بنا کر پیش نہ کیا جائے. دین کے کسی بھی شعبے کو کسی قسم کے بھی حالات کے اندر فراموش نہ کیا جائے. ہوائیں چلتی ہیں مختلف قسم کی، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے. کچھ چیزیں اٹھتی بھی نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں بیٹھتی بھی نظر آتی ہیں، کسی کا عروج نظر آتا ہے، کسی کا زوال نظر آتا ہے. ان تمام حالات کے اندر وہ لوگ جو قرآن و سنت کو لے کر کھڑے ہونے والے ہیں وہ ہواؤں کو نہیں دیکھتے، وہ شریعت کو دیکھتے ہیں، وہ دین کو دیکھتے ہیں، وہ دین کے تقاضوں کے اوپر چلتے ہیں. ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دنیا نے اس وقت کس کی واہ واہ شروع کی ہے، دنیا کس کے پیچھے جا رہی ہے، حالات کیا کہہ رہے ہیں. وہ اپنی بات کے اوپر پختگی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہاں الحمدللہ جو پرانے ساتھی موجود ہیں اور بہت سارے موجود ہیں، کیسے کیسے حالات آتے رہے. اللہ جل شانہ، میں اس پر بہت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے کہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے اس مرکز سے وابستگی کی کیسی کیسی نعمتیں دکھائیں. یہاں حالات آئے، ہمارے پڑوس میں حالات بدلتے رہے، اور بدلتے حالات کے ساتھ بہت سے لوگوں کے دل بھی ڈولتے رہے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے. لیکن ایک ہی بات الحمدللہ یہاں سے ہوتی رہی کہ اگر یہ لوگ جس طرح نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اپنے دین کے ساتھ قائم اور اللہ تعالیٰ کے نام پر کھڑے رہے تو آخری فتح ان کی ہوگی. یہ بات آپ لوگ یہاں سنتے رہے یا نہیں سنتے رہے؟ پچھلے 20 سال بتائیں مجھے آپ حضرات جو پرانے لوگ، یہ 20 سال سنی آپ نے یا نہیں سنی یہ بات؟ کیسے حالات بیچ میں آئے، کتنی صورتیں، کیسے دھول اڑی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا منظر سامنے، پھر بھی یہ بات الحمدللہ 2 دہائیوں تک یہاں سے ہوتی رہی. اللہ پاک نے وہ نتائج دکھائے یا نہیں دکھائے جو اللہ تعالیٰ کی؟ پوری دنیا نے وبا کے نام پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. مسلمانوں نے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی آخری لکیر نہیں چھوڑی کہ جس کے جہاں جا کر کھڑے ہو جائیں گے ہم اس سے پیچھے نہیں جائیں گے، ہمارا دین ختم ہو جائے گا. بیماری کے نام پر نمازیں تباہ کر دی گئیں، مسجدیں بند کر دی گئیں، جمعے ختم کر دیے گئے. صفوں کی ترتیب جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک لوگوں کی صفیں درست نہ ہو جائیں، ان صفوں کو تتر بتر کر دیا گیا. حج بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا. کوئی ایک آزمائش تو مسلمانوں پر نہیں تھی جو نہیں آئی، اور مسلمان پیچھے ہی پیچھے پیچھے ہی پیچھے پیچھے ہی پیچھے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ لکیر کدھر آئے گی جہاں جا کر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اس سے پیچھے اگر دھکیلتے ہو تو ہمارا دین جاتا ہے، اس سے پیچھے دھکیلتے ہو ہماری تہذیب جاتی ہے، ہمارا تمدن جاتا ہے. ہماری 1400 برس کی محنتیں، بڑی سے بڑی جابر حکومتیں مسلمانوں کا جمعہ اور جماعت نہیں بند کر سکی. اس وبا کے نام پر وہ بند ہو گیا. اگر اس کے خلاف سب سے مضبوط آواز اللہ جل شانہ نے اٹھائی تو اس مرکز سے اٹھائی جس کو تمام اہل قلوب کے دلوں نے سنا. الحمدللہ یہ کوئی چھوٹی نعمت تھی ہمارے لیے، ورنہ ہم بھی اس فضا کا شکار ہوتے، ہم بھی اسی کے اندر بہہ جاتے سارے کے سارے. بار بار یہ بات ہوتی رہی، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے رہے، ہلکا سمجھنے والے ہلکا سمجھتے رہے. کچھ لوگ ہمیں بیماری کے دلائل دیتے رہے. ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نہیں کہتے کہ وبا کی نوعیت کیا تھی اور بیماری کیسی تھی اور تھی یا نہیں تھی اور زکام تھا یا کتنا تھا. اس تفصیلات ہمیں تو یہ تھا کہ اس کے اثرات آپ کے دین پر کیا پڑ رہے ہیں، دینی اعتبار سے آپ نے کیا موقف اختیار کیا ہے. اگر آپ اس طرح دستبردار ہوں گے دین سے، اگر ہم سارے کے سارے کسی بھی اندیکھی چیز کے نام پر ہم تمام مسلمہ چیزیں چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو دجال کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ تو اس سے زیادہ کہیں بڑی بڑی چیزیں لے کر آئے گا. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نسل نے دجل کا ایک نمونہ دیکھ لیا. لوگ پوچھتے تھے کہ دجل کی کیا شکل ہوگی، دجل کی اس طرح کی شکل ہوگی جس کے اندر، جب ہم یہ پڑھتے تھے کہ دجل کے جب آئے گا تو بہت سے وہ لوگ جو بڑے مسلمان سمجھے جاتے ہیں، بڑے مومن سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہوں گے، وہ بھی اس کا ہراول دستہ ہوں گے، آگے آگے ہوں گے، قیادت کریں گے دجل کی.
تو یہ منظر اللہ پاک نے اس کے جھٹپٹے ہمیں دکھا دیے یا نہیں دکھائے؟ تو یہ کسی دینی مرکز سے جہاں پر اللہ جل شانہ نے ایک حقیقت کو وجود بخشا ہو، اس سے وابستگی کے یہ ثمرات اور فضائل اللہ جل شانہ نے ہم سب کو عطا کی، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو کامل دین کے اوپر جیسے بھی حالات ہوں، کامل دین کے اوپر خود کھڑا رہنا، دوسروں کو کھڑا رکھنا، اسی کے تعلیم و تعلم کی محنت کرنا، اسی کی دعوت و تذکیر کی محنت کرنا، یہ یہاں کے نظام تربیت کا دوسرا اہم ترین جز ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا سا ان دونوں چیزوں کو ملائیں کہ ایک شخص اپنی ذات میں اپنے تزکیے میں مشغول ہو۔ یہ میں نہیں کہتا تزکیہ ہو گیا ہو اس کا، کیونکہ یہ بڑا مشکل لفظ ہے، یہ تو بڑے بڑے لوگ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میرا تزکیہ ہو گیا۔ تزکیہ تو ایک عمل ہے جو مرنے تک چلائے رہنا ہوتا ہے۔ حضرت اکثر واقعہ سناتے ہیں حضرت مولانا اشرف سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے آزاد تشریف فرمائے، کیسے اللہ والے تھے، پھر معذور تھے بالکل ہاتھوں پاؤں سے، اٹھا کر ان کو لایا گیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے تو حضرت شیخ کے سامنے بالکل ایک عاجزی اور مسکنت کی تصویر بن کر کہنے لگے کہ حضرت دعا فرمائیں، اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو جو اس طرح کے لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہماری اصلاح نہیں ہوئی تو کوئی اور کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا ہے یا ہو جاتا ہے؟ یہ تو ایک عمل ہے جو موت تک چلنا ہے۔ تو آپ سوچیں ایک فرد انفرادی طور پر ہمتاً اپنے تزکیے کی جانب مشغول ہو، تزکیے کے عمل میں لگا ہوا ہو، اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کو عقیدے کی مضبوطی، اللہ کے ساتھ محبت اور ایک توکل اللہ پاک پر، عبادات کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ اس کو اخلاق کی بلندی، معاشرت کا حسن، یہ سب کچھ عطا فرما رہے ہوں، اور کھڑا اور نظریہ اس کا پورے دین کا ہو، پورے اسلام کا ہو، پورے دین کو زندہ کرنے کا جذبہ ہو اس میں، اور اس کے لیے عملاً بھی مشغول ہو، صرف جذبہ نہیں بلکہ اس عملاً بھی اس کے اندر مشغول ہو وہ انسان۔ www.darsequran.com